مومنین اکرام، کل کا جو دن گزرا ہے وہ موسم اسلام ملکۃ العرب سیدۃ النساء قریش طاہرہ ام المومنین امراض پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت تصدیق کرنے والی اور تمام لوگوں سے پہلے، سب سے پہلے ابھی نماز واجب بھی نہیں ہوئی تھی، تو جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایوم وفات کے ساتھ ہمیں اس لیے بھی اس غم کو منانا ہے کیونکہ اس غم کو رسول اللہ نے منانا عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ اس پاک بی بی کی عظمت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالمین میں سے یعنی اولین و آخرین پوری 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ نے انتخاب کیا، اور تمام پوری عالمین کی عورتوں پر جن کو فضیلت بخشی ہے، وہ 4 بیویوں میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور چوتھی حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی شان میں بلند تر صلوات۔ یہ وہ باعظمت بیوی ہے کہ اللہ نے اور جبرائیل نے جس پر سلام، اللہ نے سلام بھیجوایا اس بیوی کے لیے، اور آئمہ علیہ السلام جہاں پر بھی آپ دیکھیں، امیر المومنین کا ذکر ہو، امام حسین کا ذکر ہو، امام مسلم اتباع کا ذکر ہو، امام زین العابدین دربار شام میں اپنا دعوت کیا کرواتے ہیں، وَعَمْنَا وَعَلَقْنُ خدیجہ الکبریٰ، امام حسن اپنا دعوت کرواتے ہیں۔ امیر شام جب مدینے آیا تو اس نے اپنے فضائل، جھوٹے فضائل بیان کرنا شروع کیا، بیچ میں امام حسن و اتباع علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے فضائل بیان کیے، اور آخر میں کہا کہ میری نانی خدیجہ الکبریٰ ہے اور تیری نانی فلاں ہے۔ تو فخر و مباحات کیا کرتے تھے آئمہ علیہ السلام بیوی خدیجہ الکبریٰ کا، صرف آئمہ علیہ السلام نے بیوی پر فخر و مباحات نہیں کیا، صرف انہوں نے فخر سے نہیں بتایا کہ ہماری جدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، بلکہ اللہ تعالی سبحانہ نے وہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُبَاهَ فِيكَ كِرَامَ مَلَائِكَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِّرَارًا، کہ اے خدیجہ آپ وہ ہیں کہ ہر روز کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے فرشتوں کے درمیان تیری وجہ سے فخر و مباحات یہ وہ عظمت بیوی ہے۔ اور موسم اسلام کا جس کا انسان اسلام کی یہ عظیم تحریک اور جو دین اسلام پھیلا، اس کی بنیادوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا منصب ہوا ہے۔ جب کی بنیادیں اول سے لے کر ہجرت حبشہ ہو
ہجرت مدینہ ہو، غلاموں کی آزادی ہو، مسلمانوں کی مدد ہو، 3 سال شیب ابی طالب کا وہ عرصہ ہو، اس سب میں مال خدیجہ کام آیا۔ اور آخر میں آخری جو بات تھا وہ بتاتے مولا علی علیہ السلام ہے کہ آخر میں جو حضور پاک کے لیے اونٹ خریدے گئے ہجرت کے لیے، اور پھر بعد میں چند خواتین کو مولا علی علیہ السلام لے کے آئے مکہ سے مدینے، وہ مولا فرماتے وہ آخری کام تھا مال خدیجہ کا، جس کے ذریعے سے یہ اونٹ خریدے گئے۔ تو کہاں یہ بیوی کا مال اسلام کے راستے میں کام آیا۔ اور جب بیوی نے وصیت کی، چند اس نے ایک وصیت بیوی نے خود نہیں کہی، کہا مجھے شرم آتی ہے، کہا میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں۔ تو بیوی فاطمہ زہرا سے کہا کہ بابا سے کہو کہ مجھے قبر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے اس قمیض اور لباس کا کفن دے جو وحی کے نازل ہوتے وقت ان کے تلے آتا تھا۔ رسول اللہ نے وہ قمیض دے دیا کفن کے لیے، لیکن جب بیوی کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، رسول اللہ نے خود وصف دیا۔ جب کفن پہنانے کی باری آئی تو جبرائیل امین کفن لے کر حاضر ہوئے۔ کہ یا رسول اللہ یہ خدا نے بھیجا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ چونکہ خدیجہ نے سارا مال میرے دین کے راستے میں خرچ کیا ہے، اب حق بنتا ہے کہ خدیجہ کا جو کفن ہے وہ خدا نے متعال کیا۔ یہ عزیز درود و سلام ہو جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے اس بیوی پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی لخت جگر پر۔ بس میرے دوستو بات یہ ہے کہ بیوی کی سیرت سے ہمیں بھی کچھ درس دے گا، اور وہ یہی ہے کہ راہ اسلام میں خرچ کرنا۔ راہ اسلام میں خرچ کرنا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے۔ اب دیکھیں حضرت بیگم کو کیا پتا تھا، فاطمہ جیسی بیٹی تھا، تو بیوی کی یہ سیرت۔ آج کل کے دور میں راہ اسلام میں کیسے خرچ کیا جائے؟ مجاہدین فضل جہاد ہو تو خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی کیا ہے انکار نہیں ہے۔ تو مختصر کروں کہ راہ اسلام میں خرچ کرنے کے موارد میں سے اور جو راستے اسلام کے راستے ہیں ان میں سے ایک ہے دینی مدارس۔ یاد رکھیں یہ دینی مدارس مجموعاً نوعاً اگر نہ ہوتے تو اس دین کی پہچان کروانے والا، دین بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر دین باقی ہے، دین بتانے والے ہیں، یہ مسجد آباد ہے، تو یہ اس کی وجہ سے مدارس کی ضرورت ہے۔ لہذا ان کو آپ کم بہت پڑھش کروں۔ ممکن ہے میرے اندر خامی ہو، میں غلط ہوں، ایک شخص غلط ہے، لیکن مجموعہ جو سسٹم ہے وہ غلط نہیں ہے۔ لہذا اس میں آپ خرچ کریں۔ یہ ایک راستہ ہے راہ اسلام میں خرچ کریں، دین کی ترویج میں آپ خرچ کریں، مبلغین پہ خرچ کریں، مساجد و امام بارگاہوں پہ، دینی کتابوں کی اشاعت پر خرچ کریں، خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں۔ اچھا بات وہ بھی درست ہے کہ یہ نظر نیاز کثرت کھانا کھلاتی، یہ بھی درست ہے، لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ریاض میں کتابیں دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ثواب رکھتی ہے، تو یہ دین کے اسلام میں خرچ کرنے کی چاہیے۔ پروردگار عالم آپ سب کو دین کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ جو چیزوں نے ابھی پہلے ہمارے ساتھ کام کیا اس نئے کام میں، اللہ کو اجر خیر دے۔ جو ابھی تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو اجر خیر دے. جو لوگ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر خیر عنایت فرمائے. جو مومنین افطاریوں میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں افطاریاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے. روزے نہیں رکھ رہے تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام آٹا دینا ہے یا جنہوں نے کفارہ دینا ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ہر مسکین کے لیے 750 گرام آٹا کے حساب سے اور اس طرح فدیے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. پورے مہینے کے 22.5 کلو فدیہ بنتا ہے آٹا یا گندم یا اس کی آپ قیمت دے دیں گے مشاورت کر کے میرے مدرسے میں دے دیں. آپ کسی بھی فقیر مسکین کو مومن کو آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ادھر دینا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ پیسے گندم یا آٹے میں صرف کیے جائیں گے. بارہا اس ماہ سیام کی برکتیں ہمارے شامل حال فرما. تمام مومنین کے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.